لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 24ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ تحقیق کے زلیخا نے مکمل ارادہ کر لیا. وَهَمَّ بِهَا اور یوسف علیہ السلام کا بھی کچھ ارادہ ہو چلا. لولا ان رأىٰ برہان ربی اگر وہ اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتے. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اسی طرح ہم ہٹاتے ہیں نیک لوگوں سے برائیوں کو چاہے وہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو. انه من عبادنا المخلصین کہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے اور مخلص بندوں میں سے. قرآن کا ایک جملہ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ یہ زلیخا کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں تحقیق کا جملہ استعمال کیا کہ تحقیق کے زلیخا نے مکمل ارادہ کر لیا. وَهَمَّ بِهَا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جملہ استعمال ہوا ہے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ مکمل ہوتا جیسا ارادہ زلیخا کا مکمل تھا تو یہاں پر قرآن میں جملہ یہ استعمال ہوتا وَلَقَدْ هَمَّ بِهَا کہ دونوں نے مکمل ارادہ کر لیا. جملے کو الگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. جیسے کل میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ وہ دو انسان جب جھگڑا کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ایک کا ارادہ مارنے کا ہوتا ہے, ایک کا ارادہ اپنے آپ کو بچانے کا ہوتا ہے یا سامنے والے کو ہٹانے کا ہوتا ہے. تو بہرحال انسان غلط کام اور گناہوں کا ارادہ اسی وقت کرتا ہے جب کچھ چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. پہلا نقطہ یہ ہے. اس کا جواب قرآن مجید نے دیا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کہ تمہاری آنکھ خیانت کرے یا تمہارے دل کے اندر کچھ برائیاں پیدا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر وقت اس کے اوپر نظر جمائے ہوئے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, میں اکیلا ہوں اور میں جو گناہ کر رہا ہوں, مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ وہ زنا کر رہا ہے تو ہم دونوں ہیں, تیسرا کوئی نہیں ہے. یا وہ شراب پی رہا ہے بند کمرے میں تو سوچتا ہے میں اکیلا ہوں.
یا آج کل انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، جتنے بھی آفتیں، بلائے، مصیبتیں ہیں، یہ سب تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرنے کی چیزیں ہیں. تو سوچتا ہے کہ اس وقت مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں اکیلا ہوں. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن میں، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں تو ایک ہے دوسرا خدا وہاں پر موجود ہے. اس لیے ہرگز یہ مت سوچنا کہ تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے. بھائی ادھر لائٹ چالو کر دو، ادھر کس طرف. درود شریف پڑھ لیں. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت میں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہوں. اس لیے دماغ میں جو یہ سوچ ہے نا کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے. نمبر 3، اس سے بڑھ کر ایک بات ہے بڑی خطرناک ہے، اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی قیامت تک حفاظت فرمائے. انسان جب انسان سے تکبر کرتا ہے نا تو اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ بھی تکبر آ جاتا ہے. جب وہ گناہ کرتے 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 اتنا آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ تکبر ذہن میں آتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس دولت ہے، میرے بازوئے طاقت مضبوط ہیں، میرا خاندان بڑا ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے، میری میجورٹی اور میری جماعت بڑی ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، اس لیے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اخذہ علیم شدید، کا اللہ کی پکڑ جب آتی ہے نا، ایسی پکڑ آتی ہے چاروں طرف سے کہ ساری دنیا کی طاقت مل کر تجھ کو چھڑا نہیں سکتی ہے. اس لیے ذہن میں بالکل نہیں آنا چاہیے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بگاڑنے پر آتے ہیں تو ساری دنیا کی طاقت مل کر سدھار نہیں سکتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ ہم جو ایمان ہے نا، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ایمان بالغیب ہے، کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے. اس لیے ہمارا مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، کہ تم نے دیکھا نہیں، نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی کے دیکھنے والوں کو دیکھا، نہ ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا، نہ ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا، پھر بھی ہم نے ایمان لیا. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی، ایسے 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی میں رکھی ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے گواہی کی؟ اللہ خود دیکھ رہا ہے نا، اس کو کیا گواہی کی ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. جیسا قیامت کے میدان میں بندے کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا اور جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اور اس بندے کو اس کے گناہ گنوائے جائیں گے تو کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا. یہ نے کہا میں یہ بھی نہیں کیا. کہا تو نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز چھوڑ گانے میں پڑھی ہے. کہا تو نے شراب پی، گانے میں نے یہ نہیں کیا ہے. سارے گناہوں کو جھٹلائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم گواہ پیش کریں، تو ادھر ادھر دیکھے گا سارا میدان تو خالی ہے. جنت سے کوئی تھوڑی گواہی دینے آنے والا ہے، جہنم میں گیا وہ تھوڑی آنے والا ہے گواہی دینے کے لیے. تو اللہ کے سامنے ہاں لائیے، کوئی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جس دنیا میں زبان چرچرا رہی ہے نا، اس زبان پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، یہاں مہر لگ گئی. وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولنے لگے کہ مجھ سے کسی غریب کے منہ پر تماچا مارا تھا. ہاتھ بولنے لگے مجھ سے غلط دستخط کی تھی. جی تو دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے ہاتھوں میں سے. پاؤں کہنے لگ گئے کہ اللہ تراویح میں 1 گھنٹہ کھڑے رہنا بڑی مصیبت تھی اس کے لیے، اور فلموں کے لائن میں 3 گھنٹے مجھے لے کر کھڑا رہتا تھا. پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے.
کانوں میں سے آواز آ رہی، کان کہیں گے کہ قرآن کی آواز سننا بڑا مصیبت تھا اس کے لیے، اذان کی آواز سننا بڑا مصیبت تھا اس کے لیے، نیک بات سننا اس کے لیے بڑی مصیبت تھی، لیکن پوری رات کان میں کیا بھراتا تھا؟ وہ ہے نا کیا بولتے اس کو، ہینڈز فری، گانے لگا کر پوری رات سنا کرتا تھا۔ کہتا یہاں سے بھی آواز آ رہی ہے، گواہی کہاں سے آ رہی ہے؟ سارے اعضاء اس کے خلاف کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ تو اب اللہ کے سامنے کیا کرے؟ کہتا کہ میں نے تو تمہاری لذت کے لیے سب کچھ کیا تھا، تم میرے خلاف آج کھڑے ہو گئے۔ تو سارے اعضاء مل کر اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس خدا نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس خدا نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے انسان کے اعضاء کو گواہ بنایا، اس لیے یہ مت سوچنا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے نہیں، بلکہ گواہ تو تمہارے جسم کے اعضاء دیں گے قیامت کے میدان۔ جن اعضاؤں سے تم نے جو کچھ کام کیا ہوگا آج کر رہے ہو، اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے نا، اس لیے آج کر رہے ہیں سب کچھ، تم جو چاہو وہ اعضاء کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے تمہیں۔ اب تم کتنا روکتے ہو، کتنا استعمال کرتے ہو، یہ تو سارا لوح محفوظ میں جمع ہو رہا ہے، اور اچانک سب کا سب نکل پڑے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو پہلے گواہ انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، دوسرے گواہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، سیدھے جانب ایک فرشتہ، بائیں جانب ایک فرشتہ۔ یہاں بھی میرے اللہ کی شان کریمی اور رحیمی یہ ہے کہ سیدھے جانب کا جو فرشتہ ہے نا، ابھی فجر میں آیا، جو فرشتہ رات سے تھا وہ فجر کی نماز کے بعد چلا گیا، اب دوسرا آیا، ابھی عصر تک رہے گا، اب عصر کی بعد تیسرا آئے گا، وہ کل فجر تک رہے گا، پھر بعد میں تیسرا آئے، چوتھا آئے گا، پھر وہ فجر، یعنی ہر روز 2 فرشتے بدل رہے ہیں۔ اور بائیں جانب کا ہے وہ اکیلا کھڑا ہے جو گناہ لکھنے والا ہے، اور اللہ نے سیدھے جانب والے کو امیر بنایا ہے اور اس کو مامور بنایا ہے، یعنی جیسے بندہ گناہ کرتا ہے تو بائیں والا لکھنے کے لیے دفتر ہاتھ میں لیتا ہے کہ فلاں یہ بندے نے گناہ کیا، تو فوراً سیدھے والا روکتا نہیں، ابھی نہیں، ابھی مت لکھو گا، کیوں؟ انتظار کرو، اس نے گناہ تو ابھی کیا ہے نا۔ 24 گھنٹے تک یہ روک کر رکھتا ہے کہ ابھی نہیں لکھنا ہے، کہا کب لکھوں؟ کہا 24 گھنٹے انتظار کرو، شاید یہ توبہ کر لے، اگر نہ کرے گا تو پھر اس کا گناہ لکھ دینا۔ یہ بھی اللہ کی شان کریمی ہے۔ اور نیکی کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ رات میں سوتے ہوئے بستر پر وضو کر لیا اور سوتے سوتے نیت کر لی کہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں گا، سیدھے جانب کے فرشتے نے کیا کر دیا؟ لکھ دیا کہ اس نے تہجد کی نماز۔ اللہ کی کتنی شان کریمی ہے، ابھی پڑھی نہیں ہے، نیت کر لی، لکھ لیا، اور ادھر گناہ کر لیا، ابھی لکھا نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو فرشتے تبدیل ہو رہے ہیں، جو صبح میں آتا ہے شام میں جاتا ہے، پھر دوسرا پھر تیسرا، اب جو فرشتہ گیا ہے نا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب یہ سارے فرشتے نوجوانی سے لے کر مرتے دم تک کے جتنے فرشتے ہیں، یہ سب قیامت کے میدان میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ جمع ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے گواہی دینے کے لیے آ جائیں گے۔ بائیں جانب والا گناہ کا ڈھیر لے کر کھڑا ہے اور سیدھے جانب والے سارے ہزاروں کی تعداد میں آ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے سامنے دلیل چل رہی ہے۔ بائیں والا کہتا ہے کہ اللہ میں نے تو غلط نہیں کیا، یہ ڈھیر پڑا ہوا ہے گناہ کا، میرا لکھا ہوا ہے۔ سیدھے جانب والے فرشتے نہیں، اللہ ہم نے دیکھا اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی، دوسرا کہتا ہے ہمیں نہیں دیکھا اس نے ظہر بھی پڑھی تھی، عصر بھی پڑھی تھی۔ تو یہ فرشتے گواہی دیتے جا رہے ہیں، گواہی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کو معاف کرنا ہے، اس لیے اللہ فرمائیں گے بھائی تیری ایک کی سنو کہ یہ 1000 کی سنو، سمجھ رہے ہیں؟ جو 1000 لوگ بولیں گے اس کی بات مانی جائے گی کہ ایک آدمی کی بات مانی جائے گی؟ 1000 کی مانی جائے گی نا۔ یہ بھی میرے اللہ کی شان کریمی ہے، اس سے بڑا خدا کریم کیا ہو سکتا ہے میرے دوست؟ ہم نے خدا کی کریمی کو سمجھا ہی نہیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے، میرا اللہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے بہانے بنائے۔ وہ چاہتا تو سیدھے والے کو ایک رکھتا، بائیں والے کو الگ الگ کر دیتا، لیکن نہیں، اللہ چاہتا ہے میرے بندے کو میں معاف کروں۔ ہم بھی تو ایسا آگے بڑھ کر آ جائے۔ تو دوسرے گواہ فرشتے ہیں جو قیامت کے میدان میں بندے کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ بندہ گھومنے نہ پائے، غلط گواہی دینے نہ پائے، جھوٹ بولنے نہ پائے۔ اور تیسرا گواہ
وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے. یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها. زمین ایک کیمرہ ہے، زمین کا ایک ایک ذرہ اللہ کا CID ہے، یہ سمجھ لینا. تو زمین کے اوپر سجدہ کر رہا ہے تو زمین کیا کر رہی ہے؟ اس کو کیچپ کر رہی ہے، اس کو قبول کر رہی ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے والا بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو مسجد کا وہ حصہ روتا ہے کہ اللہ میرے اوپر سجدہ کرنے والا کہاں چلا گیا، میرے اوپر نماز پڑھنے والا کہاں چلا گیا. آسمان کا وہ حصہ روتا ہے جس سے اس کا اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اللہ وہ بندہ کہاں چلا گیا جس کے ذریعے سے اس کے اعمال میرے اوپر آیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین ایک کیمرہ ہے، زمین کو اللہ نے گواہ بنایا ہے. اور زمین قیامت کے میدان میں یومئذ تحدث اخبار اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. ساری خبریں جمع کر کے، جیسا ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے اور مہندی کا ویڈیو الگ بنتا ہے، پہلے دن کے سوٹ کا ویڈیو الگ بنتا ہے، دوسرے کا الگ بنتا ہے، پھر شادی کا الگ بنتا ہے، پھر ولیمے کا الگ بنتا ہے، اور سارا البم جمع کر کے میاں بیوی بیٹھ کر دیکھتے ہیں. تو یہ زمین کہتے یومئذ تحدث اخبارها. جوانی سے لے کر مرتے دم تک کا سارا البم لے کر زمین نے کیا کر دیا؟ اللہ کے دربار میں پیش کر دیا کہ اللہ یہ ہے جو حدیث میں فرمایا نا کہ ایک مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے میدان میں جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے، زمین کے ذرے، درخت کے پتے، سب کچھ اس کے لیے گواہی دیں گے. تو گواہ دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے ہیں؟ تو گناہ کرے گا، زمین پر گناہ کرے گا تو وہ بھی گواہی دے گی، زمین پر نیکی کرے گا تو بھی گواہی دے گی. تو زمین کو بھی اللہ نے انسان کے لیے کیا بنایا ہے؟ گواہ بنایا، تاکہ بندہ قیامت کے میدان میں جھوٹ بول نہ سکے. یہ 3 گواہ ہو گئے، اور چوتھا گواہ جو ہے نا وہ اس سے خطرناک ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. انسان کا نامہ اعمال ہے جو فرشتوں نے لکھا ہے، ایک ایک نیکی اور ایک ایک گناہ اس نے توبہ کی ہے اور گناہ مٹا دیے گئے، اس کے گناہ نہیں لکھے گئے. اور ایک ایک نیکی کا ارادہ بھی کیا ہے نا، وہ نیکی بھی لکھی ہوئی ہے اس کی. یہ سارا کیا سارے نام اعمال قیام اما من اوتیا کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہو گیا، اب آسانی سے دوڑنا. پھر وہ دوڑ رہا ہے جنت میں اور دکھاتا کو، جیسا ایک بچہ کامیاب ہوتا ہے نا، وہ اپنے خاندان میں جاتا ہے، ابا کے پاس، نانا کے پاس، دادا کے پاس، دادی کے پاس، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اس طرح یہ بھی جنت کے اندر دوڑے، میں کامیاب ہو گیا، میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں آ گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فرمایا جس کے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، ایسا نہیں کہ جیسا سیدھے ہاتھ میں یوں دیا، بلکہ اس کا سینہ چیر کر ہاتھ نکالا جائے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا. سمجھ لیں، یہ اس کی نشانی ہوگی ناکام ہونے کی. وراء ظہری، پیچھے سے دیا جائے گا، آگے سے نہیں دیا جائے گا، تو یہ اس کے ناکام ہونے کی نشانی ہوگی. تو یہ نام اعمال لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ. اچھا چھوٹے چھوٹے گناہ کے لیے اللہ نے کیا کر دیا کہ بھئی صغیرہ گناہ ہے تو وضو کر لیا، وضو سے معاف ہو گئے. جی کوئی نیکی کر لی، نیکی سے معاف ہو گئے. اور کبیرہ گناہ جو ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لیکن ہماری توبہ کیسی ہے کہ ہم نے صبح توبہ کر لی، اور توبہ بھی کیسی کرتے ہیں؟ اللہ پہ احسان کرتے ہیں، اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تو مجھے سزا دے رہا ہے؟ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں. بلکہ اگر اس بندے کو یہ پتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کو اپنے ذات پر اتنا یقین ہے کہ نہ میں نے کوئی صغیرہ گناہ کیا ہے، نہ میں نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے، تب بھی وہ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھ سکتا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ
مت کہو، اللہ جانتا ہے کون پاکیزہ ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ اگر کوئی 5 وقتہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والا بندہ، روزانہ تہجد قضا نہ کرنے والا بندہ، 24 گھنٹے میں ایک قرآن پڑھنے والا بندہ، روزانہ دن میں روزہ رکھنے والا، رات میں نوافل پڑھنے والا بندہ، اور روزانہ ایک عمرہ کرنے والا بندہ اتنا نیک ہوگا، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک بندہ ہوں، وہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ ایسے بندے کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے رونے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ کے سامنے رونے کی توفیق تبھی ہوگی جبکہ ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، جیسے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ روتے تھے نا تہجد کے اندر، تو لوگ سننے والے لوگ بتاتے ہیں، میرے استاد خود حضرت مولانا طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد براہ راست حضرت کے خلیفہ تھے، کہ ہم جب گھر کے ان کے دروازے کے باہر ہوتے تھے اور تہجد کے وقت میں جو حضرت کی آوازیں نکلتی نا چیخنے کی، جیسا ایک بچہ بلک کر روتا ہے نا، اس طریقے سے روتے تھے، جبکہ ان کے بارے میں گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ بلکہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کشف میں دیکھا کہ انہیں کشف ہوا، مراقبے میں دیکھا کہ کئی فرشتے 20 سال تک کے بندے کا نامہ اعمال ہاتھ میں کاغذ اور قلم لے کر کھڑے رہے، لیکن 20 سال تک کئی بندے ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہیں صغیرہ گناہ لکھنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ وہ انتظار کرتے رہے کہ گناہ کرے ہم لکھ لیں، لیکن نہیں دیا موقع۔ تو اگر بندہ چاہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے میرے تو، اور گناہ کے لیے بچنے کا ذریعہ سب سے بڑا یہی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو اللہ کی ذات تو ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن حدیث میں فرمایا ایمانھا کالظلہ، جب بندہ گناہ کرتا ہے اور آخری درجے کا گناہ، یعنی کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو حدیث میں فرمایا ایمانھا کالظلہ، اب اس کے پاس جو ایمان ہے نا، ایمان نکل گیا، اب اس وقت کیا ہے، ایمان کی حالت میں نہیں ہے، یہ کفر کی حالت میں ہے جس وقت یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ جب یہ گندا کام کر کے فارغ ہوتا ہے تو ایمان دوبارہ آتا ہے، لیکن کمزور ہو کر آتا ہے۔ سمجھ گئے نا، آتا تو ہے لیکن کیا ہوتا ہے، یہ توبہ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، لیکن کمزور ہو کر آتا ہے۔ اب جو ایمان کی حالت میں نہیں ہے، اس وقت میں اگر موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے اور روح نکال کر لے کر چلا جائے تو کیا عالم ہوگا ہمارا؟ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟ اس لیے ایسا سوچو کہ جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے، شیطان وسوسہ ڈال دے، فوراً دل میں خیال کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے بازو میں فرشتے 2 کھڑے ہیں، زمین دیکھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، اور فرشتے کے ہاتھ میں نامہ اعمال میرا موجود ہے۔ اگر یہ چاروں 4 گواہ کل قیامت کے میدان میں میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو میں تو اللہ کو منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں رہوں گا۔ یہ تو صدقہ ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنا سب گناہ، نمک حرامی، غداری، مکاری کرنے کے باوجود اس زمین پر ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ورنہ ہمیں چلنے کا حق نہیں زمین پر۔ یہ صدقہ ہے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اس وقت زندگی میں دعائیں کی تھی کہ اللہ میری امت کی شکلوں کو نہ بدلنا، میری امت کی شکلوں کو مسخ مت کرنا، اور میری امت کو ایک ساتھ تباہ اور برباد مت کرنا، میری امت کو جیسے پہلے امتوں کو زمین میں دھسایا ایسی میری امت کو مت دھسانا۔ تو اس صدقے کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں، ان دعاؤں کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں، سمجھ لینا۔ اس لیے جب بھی گناہ کا ارادہ ہو، خدا نخواستہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر دے کہ بس یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یوں سمجھو کہ تمہاری مغفرت پکی ہے، کہیں اور ہو کیا نہ ہو۔ جب بندہ گناہ سے اس لیے بچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے کو کسی نے پکڑا نہیں، کچھ نہیں، لیکن میرے خوف کی وجہ سے یہ بچ گیا ہے نا، تو اللہ اسی وقت اس کے مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ ہماری مغفرت کا بہت بڑا سامان، اللہ پاک ہر شر، ہر فتنے اور ہر گناہ سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ، تیرے دربار کے اقرار مجرم ہیں۔ اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ یا اللہ، اس رمضان مبارک کو ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ یا اللہ، تیرے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما۔ یا اللہ، ابھی تک جو ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، مولا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ، جو پڑھ رہے ہیں انہیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری شہرت دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہر برے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، زنا جیسے بدترین عمل سے ہماری حفاظت فرما، آنکھوں کی زنا سے ہماری حفاظت فرما، کانوں کی زنا سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، تمام اعضاء کے زناؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ہی ہمارا محافظ ہے۔ اے مولا، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ، اپنی رحمت کی ڈول سے ہم تمام کو نکال لے۔ اللہ، اپنی رحمت کے ڈول سے ہم تمام کو نکال لے۔ یا اللہ، جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما، رمضان کی برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، جتنے ایام بچے ہیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ناقدری سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ یا اللہ، ناقدری سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ یا اللہ، جتنے دنیا سے جا چکے ہیں کروڑ کروڑ مغفرت کا فیصلہ فرما، ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آج ہمارے بڑے بڑے اللہ والے اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم جیسے گناہ گار اس دنیا میں باقی ہیں۔ اے مولا کریم حضرت مفتی کلیم صاحب رحمت اللہ علیہ، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ، بال بال مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ، بال بال مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ، یہ ہیرا ہم سے جدا ہو چکا، اے مولا کریم ہم نے قدر نہیں کی۔ یا اللہ، ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم جیسے گناہ گار اس سرزمین پر باقی ہیں۔ یا اللہ، جتنے اللہ والے بچے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرما، اور جتنے بھی اللہ والے ہیں اللہ سب کے عمروں میں برکتیں عطا فرما، امت کے اوپر ان کا سایہ تادیر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ، جتنے امت میں نیک لوگ ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما، بری موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں بار بار زیارت نصیب فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔